دیکھیں میں چھوٹی سی چیز عرض کروں گا. شہباز شریف صاحب جب وہاں پہ پیش ہوئے تو بڑے اچھے الفاظ میں ان کو بھی مخاطب کیا چیف جسٹس صاحب نے. یہ وہ شہباز شریف صاحب ہیں جنہوں نے 50 روپے کا سٹامپ دیا تھا اور ہماری عدالتوں کو ضمانت دی تھی کہ میرا بھائی 4 ہفتے میں واپس آ جائے گا. اس وقت وہ شہباز شریف تھا جس کے اوپر سنگین کرپشن کے الزامات تھے, مقدمہ چل رہا تھا اور کسی وقت بھی ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو سکتی تھی. وہ شہباز شریف تھے. جب وہ وہاں پہ پیش ہوئے آپ دیکھ لیں کہ چیف جسٹس صاحب نے ان کو کیسے مخاطب کیا. یہ اہم نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اس وقت حکمراں اتحاد ہے, 1 مہینے سے انہوں نے اپنا سیاسی بیانیہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے اختلافی نوٹ کے اوپر کھڑا کیا ہوا تھا. یہ دیکھیں جی ان کا اختلافی نوٹ یہ کہہ رہا ہے, ان کا اختلافی نوٹ یہ کہہ رہا ہے, یہ مخصوص بینچ ہے, یہ مخصوص جج ہیں. اب جس بینچ نے کل عمران خان صاحب کی پرسوں گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا, اس میں معزز جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی شامل تھے. تو کیا اب آپ ان کے خلاف بھی ہیں؟ یہ شو کرتا ہے کہ کسی مخصوص جج سے اس کی زبان سے ان کو کوئی ایشو نہیں ہے. ان کو ایشو یہ ہے کہ جو بھی چیز ان کے خلاف جائے گی یہ عدالتوں کو ٹارگٹ کریں گے. اور بنیادی مقصد کیا ہے کہ الیکشن سے فرار. ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں, الیکشنز نہیں کروانے. جی جی ایک چیز جب جوائنٹ سیشن ہو رہا تھا, کیونکہ 50 سالہ ہم سیلیبریشن کر رہے ہیں آئین پاکستان کی, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پارلیمنٹ آئے تھے اور وہ براجمان تھے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ. بڑی تنقید ہوئی تھی اور کہا تھا دیکھیں کیونکہ ماحول ایسا ہے, اتنی پولرائزیشن ہے, انہیں نہیں آنا چاہیے تھا. تو کیا یہ چیز آج یہاں لاگو ہوتی ہے کیونکہ ماحول ایسا ہے, اتنی تلخی ہے؟ تو یہ الفاظ اگر دوسرے طریقے سے ادا ہو جاتے تو شاید دیکھیں اگر ان کے فیصلے میں صدف دیکھیں ایک تو اگر ان کے فیصلے میں کوئی سکم ہے, کوئی آئینی ایشو ہے, دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکومت مسلسل 1 برس سے یہ لوگ عوامی شعور کی توہین کر رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 90 اور 80 کی دہائی ہے, 2 کالمی خبر ہم اپنی مرضی سے چھپوائیں گے اور عوام اس کو مان لے گی. کیا عوام کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ آئین اور قانون کے ساتھ کر رہے کیا ہیں؟ کیا ان لوگوں کا طریقہ کار کس طرح کا ہے؟ کس جگہ پہ یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 3-4 کا فیصلہ, ہم 3-2 کا فیصلہ نہیں مانتے. ایک جگہ پہ بھی انہوں نے یہ قانونی پوزیشن نہیں لی سپریم کورٹ کے اندر کہ معزز جج صاحب آپ کا جو فیصلہ تھا وہ تو فیصلہ ہی نہیں تھا, فیصلہ 4-3 کا تھا, لہٰذا ہم اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے. ادھر جا کے یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے اتنے پاپڑ بیلے, یہ کیا, وہ سمری موو کی, اس سمری کو گھمایا, لیکن وہ کچھ ہو نہیں پا رہا. تو یہ دیکھیں یہ عوامی شعور کی توہین کرتے ہیں. یہ سمجھ جائیں کہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. یہاں پہ عوام سب کچھ جو فیکٹس ہے نا وہ شام کو 4 جگہوں پہ دیکھ کے ٹیلی کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے ان کو ان حالات کا سامنا ہے. اگین اس کا حل یہی ہے. اب کہا رہا سوشل میڈیا کا زمانہ, جی اب تو ویسے اس پہ بھی بین لگا ہوا ہے. اور یہ دیکھیں نا, یہ اب تو اقوام متحدہ کے مطابق بھی انٹرنیٹ کا جو ایکسیس ہے وہ بیسک ہیومن رائٹس میں آتا ہے. یہ ہے 13-14 جماعتوں کی حکومت. یہ ہے بلاول کی جمہوریت میکس پرو, جس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ صحافیوں کے اوپر پرچے ہو رہے ہیں, صحافیوں کو اٹھایا جا رہا ہے, مخالفین کے ساتھ جو ہو رہا ہے. آپ بتا دیں کہ حالیہ 10, 12, 13, 15 برس میں آپ کو کوئی نظیر ملتی ہو کہ کسی سیاسی جماعت کے اتنے زیادہ لوگوں کو ایم پی او کے تحت اس طرح اٹھایا ہو؟ صحافی جو ہیں ان کا پتہ نہیں چل رہا. ایک صحافی کو آپ ادھر سے اٹھاتے ہیں, لاہور سے چکوال لے جاتے ہیں, چکوال سے کسی کو اٹھاتے ہیں کراچی لے جاتے ہیں. مطلب کیا یہ رویے مناسب ہیں؟ یہ خود سوچنے کی ضرورت ہے. یہی سیاستدان ہیں, انہوں نے یہ ملک چلانا ہے. آج ایک جیتے گا, کل دوسرا جیتے گا, لیکن خدارہ سوچیں, چیزوں کو اس نہج پہ نہ لے کے جائیں جہاں پہ سیاست ہی ختم ہو جائے سب کی. یہ تو نہ کریں نا کم از کم. یہ تو ماضی میں بھی ہوا, ماضی میں بھی غلط تھا, اب بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن مجھے بتائیں, جو حوالہ دیا وزیر اطلاعات نے, انہوں نے کہا اگر آپ ان کے خلاف فیصلہ دیں گے تو پھر دیکھیے گا کہ آپ کے ساتھ یہ رویہ آپ کیا اپناتے ہیں. تو کیا یہ تلخی, یہ جو ہم پولرائزیشن ہے دونوں طرف نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ ہے تو کیا وہ بھی اس طرح احتجاج نہیں کرے گی؟ دیکھیں یہ جو اس وقت معزز حکمران حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو ہماری معزز وزیر اطلاعات ہیں, یہ کس نتیجے میں اس کرسی کے اوپر بیٹھیں؟ کیا عوام نے ان کو ووٹ دے کے یہاں پہ بھیجا تھا؟ یہ آدھی رات کو عدالت کھلی تھی, یہ عدالت کے فیصلے کے نتیجے میں یہاں پہ بیٹھے ہیں. اس کے اوپر عمران خان نے اعتراض بھی کیا, تنقید بھی کی, کوشچن بھی کیا, لیکن کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم تو اس فیصلے کو مانتے نہیں.
ان کا ایشو یہ ہے کہ جو ان کے خلاف فیصلہ آیا یہ پاکستان کی تاریخ میں، یہ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں، آج تک کسی ڈکٹیٹر نے بھی یہ نہیں کہا کہ جناب ہم تو اس عدالت کے فیصلے کو نہیں مانتے. وہ بھی اپنی لیجیٹیمیسی لینے کے لیے نا آخری دروازہ وہ بھی سپریم کورٹ کا جو ہے نا جا کے ناک کرتے ہیں، وہاں سے کوئی فیصلہ لیتے ہیں. تو یہ کیسی جمہوری حکومت ہے جو پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے کہ ہم جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانیں گے؟ پھر میں اور آپ صدف یا کوئی اور معزز شخصیت 18 19 20 سال کے نوجوان کو کس طرح سمجھائے گا کہ جناب قانون کے مطابق چلو، قانون مت توڑو؟ وہ تو آپ کو آگے سے کہے گا کہ آپ کے ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے میں سپریم کورٹ کو نہیں مانتا، آپ کے ملک کا حکمراں اتحاد کہتا ہے ہم سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دیں گے، تو ہم کیوں مانیں قانون کو؟ تو خدا را ان کو اپنے رویوں کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اور جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے اس میں پی ٹی آئی والوں کا بھی کردار ہے، اس کو نیچے لے کے آئیں. یہ ملک ہوگا تو یہاں پہ وکالت بھی چلے گی، یہاں پہ صحافت بھی چلے گی، عدالت بھی چلے گی، سیاست بھی چلے گی. تو تھوڑا سا ملک کا سوچیں. اور ایک ہمارے پاس عمرانی معاہدہ، یہ عمران خان والے میں بات نہیں کر رہا، پھر انہوں نے کہنا کہ وہ دیکھیں عمرانی معاہدہ کہہ دیا. یہ سوشل کانٹریکٹ جو ہوتا ہے وہ آئین والا سوشل کانٹریکٹ وہ ہمارے پاس موجود ہے، اس کے اندر سب کچھ واضح طور پہ لکھا ہے کہ کیا کرنا ہے، اس پہ عمل درآمد کریں. جہاں تک گڈ ٹو سی یو والی بات ہے نا، اس دن خان صاحب جب پیش ہوئے تھے نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو پولیس کے کمانڈو خان صاحب کے ساتھ سیلفیاں لیتے رہے. یہ اب پتہ چلا حکومت کو، تو اس کے اوپر بھی تو انہوں نے قرارداد لے آنی ہے. چلے بیری صاحب ذرا آپ کامنٹ کر دیجئے گا ساری صورتحال پر. اور ہم یہ باتیں بھی سن رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو کالعدم قرار دیا جائے، جس طرح کی ان کی جانب سے تمام تر احتجاج میں جو شرپسندی ہوئی اور جو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے لوگوں کو، تو آپ سمجھتے ہیں اس حوالے سے کارروائی ہوگی؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ آئین کیا کہتا ہے اور کیا لیگل کورس لیا جاتا ہے اس کے؟ دیکھیے کالعدم کرنے کا تو ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے. آپ دیکھیے ماضی میں بھی سیاسی جماعتوں کو کالعدم دیا گیا، اور بعض دفعہ تو جب ملٹری حکمران تھے ان کے زمانے میں پابندی لگی. پھر شہید بھٹو صاحب کے زمانے میں اے این پی وہ نیب کہلاتی تھی، اس پہ پابندی لگی، سپریم کورٹ نے اس کو سیٹ اسائڈ کیا. ایوب خان صاحب کے زمانے میں جماعت اسلامی کو بین کیا گیا، اس پہ سپریم کورٹ انٹرفین، ڈھاکہ ہائی کورٹ نے کہا کہ غلط فیصلہ ہے، ویسٹ پاکستان ہائی کورٹ نے کہا صحیح فیصلہ اس کا، اور ابو العلا مودودی کے نام سے وہ کیس رپورٹڈ ہے، اس کے اندر ان فیصلے کو سیٹ اسائڈ کیا. تو یہ کالعدم کرنا دیکھیے کہہ دینا سے کالعدم، کیونکہ دیکھیے وہ آپ کے مخالف ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں الیکشن آپ جیت نہیں سکتے. آپ نے ابھی تو انویسٹیگیشن کی نہیں کہ یہ جو ہنگامے ہوئے وہ کون کون لوگ ملوث تھے، جو ملوث تھے جو انہوں نے غلط یہ کام کیا اور اس طرح سے ہماری فوجی تنصیبات پہ حملے کیے، اور اس طرح ان کا ابھی ان کا تو معلوم کرنا ہے، ان کے خلاف ایکشن ہونا ہے، ان کا ٹرائل ہونا ہے. اس سے پہلے کسی پارٹی کو کالعدم کر دینا وہ تو صاف ظاہر ہے کہ وہ چاہتے ہیں الیکشن ہی نہ ہو، اور الیکشن سے جو پارٹی اس وقت شاید پاپولر ہے اس کو باہر کر کے آپس میں کھیل کھیلیں. یہ تو یہ دیکھیے اس طرح سے چیزیں نہیں ہوں گی. آئین پہ آپ کو اثر کرنا پڑے گا. اگر آپ اس طرح سے باہر نکالیں گے پارٹیوں کو تو یہ جمہوریت نہیں چل سکتی اس طرح اس ملک میں.